السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سب کا پیام حبیب یوٹیوب چینل پر۔ آپ سب واقف ہیں تمام ناظرین اور سامعین کہ ہم آپ کے سامنے تلنگانہ کے ایسے حضرات کا تعارف پیش کرتے آ رہے ہیں جو اپنے فن کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے دو کاتب حضرات، ایک کمرشل آرٹ اور ایک خطاط، ان دو حضرات کا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے اپنے فن کا، خط کا مظاہرہ کیا۔ الحمدللہ آپ حضرات اس سے استفادہ بھی کیے اور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہم آپ سب کے سامنے ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے چہرے کو پیش کر رہے ہیں جو میدان اشعار کے اندر، شعر شاعری کے اندر اور خاص طور سے نعت گوئی کے اندر الحمدللہ اپنا نام رکھتے ہیں، اور نامور شاعر تلنگانہ کے جو ہے آپ جو نامور شاعر ہیں الحمدللہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے اندر آپ مختلف بڑے بڑے مشاعروں کے اندر مدعو ہوتے ہیں، اور اپنی نعت گوئی سے اور اپنے اشعار سے الحمدللہ امت کو فیضیاب کرتے ہیں۔ خاص طور سے آپ کی وہ نعتیں، وہ اشعار جو دکنی زبان کے اندر آپ جو ہے لکھے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اپنے ترنم میں، وہ ممتاز ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو مختلف ریاستوں کے اندر، دور دور شہروں کے اندر آپ کو بلایا جاتا ہے۔ آج ہمارے واسطے خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اس سے میری مراد جناب حافظ محمد علیم الدین واحد صاحب ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آئیے اس وقت میں ہم حافظ صاحب سے، شاعر صاحب سے، آپ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، کئی سارے گناگو جو ہے صفات آپ کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ حافظ قرآن بھی ہے، میدان تدریس میں، میدان تقریر میں، میدان تحریر میں اور جو ہے نعت گوئی میں، ہر ایک میں الحمدللہ آپ ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تلنگانہ میں ایسی بہت ساری شخصیات ہیں نعت گوئی کے اندر، تقریر میں، تحریر میں، تدریس میں، لیکن ان کو اجاگر جو ہے کرنے کے مواقع بہت کم ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس وقت میں سوشل میڈیا کا جو ہے دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس جو ہے میڈیا کے ذریعے سے ہم ایسے شعراء، ایسے ادباء، ایسے فصحاء اور ایسے خطاط کو ہم پیش کریں تاکہ ان کا تعارف ہو اور ان سے استفادہ کرنے کے واسطے موقع ملے۔ جب بھی کوئی مشاعرہ رکھتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو بلایا جائے، جلسہ رکھتے ہیں تو کس کو بلایا جائے۔ ایسے شعراء نامور الحمدللہ موجود ہے جو شعر ساز بھی ہیں اور جو ہے ترنم بھرے انداز سے پڑھنے والے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے ہم جو ہے حافظ صاحب سے، شاعر صاحب سے اور ان کا تعارف جو ہے ہم لیتے ہیں تاکہ آپ سب کو معلوم ہو جائے۔ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ آپ کا اسم شریف؟ میرا نام محمد علیم الدین واحد ہے، اور میرے والد صاحب جناب شیخ محمد صاحب مرحوم جو جامعہ عائشہ نسوان کے بانیوں میں سے تھے، اور ایک ریاستی کمپنیوں میں ملازم بھی تھے، لیکن زیادہ تر خدمات ان کی مدرسے سے، مسجد سے جڑی رہی، خاص طور سے عائشہ نسوان کے قیام سے ساتھ رہے ماشاء اللہ۔ دیکھیے ہمارے بڑوں کی جو ہے خاص بات ہے کہ یہ حضرات گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے، اپنی ملازمت کرتے ہوئے دینی کاموں کے اندر جڑے رہتے تھے۔ اس کی بہت آج کمی محسوس ہو رہی ہے کہ اپنی دنیائی مصروفیات رکھتے ہوئے، گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے دینی کام کرنا، کسی مدرسے سے جڑے رہنا، کسی عالم صاحب سے جڑے رہنا بہت بڑی بات ہے۔ آج اس کی کمی ہے۔ ہمارے جو ملازمین ہیں، جو بڑی جاب پر ہیں یا بڑے کاروباری حضرات ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ دینی کام سے، دینی تحریکات سے بھی جڑے رہیں الحمدللہ۔ حافظ صاحب آپ کی تعلیم؟ میں شروع میں آصفیہ اسکول میں گریڈ 6 تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو منقطع کیا۔ اس کے بعد میں نے حفظ کیا۔ حفظ کرنے کے بعد ایکول ٹو 10th اور ایکول ٹو انٹرمیڈیٹ جو ایگزام ہوتے وہ ایگزام دیا، اور اس کے بعد میں نے درمیان میں عالم کورس بھی کیا۔ دور حدیث میرا باقی رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ معہد العالیہ اسلامی کے تحت جو مختصر مدتی کورس چلتا ہے وہاں پر میں نے عالم کورس کیا، اور اس کے بعد میں نے مولانا آزاد یونیورسٹی سے بی اے کیا، اور وہاں سے بی اے کرنے کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، میں نے ایم اے اردو کیا وہاں پر۔ حافظ ابھی اس وقت میں آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ میں شروع میں میرا گریجویشن ایم کام جب ایم اے چل رہا تھا میرا، تو اس وقت میں
حیدرآباد کا ایک نامور اسکول ہے رائل ایمبیسی اسکول، وہاں پر میں نے صدر شعبہ دینیات کی حیثیت سے 8 سال وہاں پر خدمات انجام دیے۔ اس کے بعد سے پچھلے 6-7 سال سے میں شہر کا ایک اسکول ہے VIP انٹرنیشنل اسکول، جو IGCSE کریکلم ہے، تو اس اسکول میں صدر شعبہ دینیات کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں اس وقت میں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ماشاء اللہ آپ کی شعر شاعری بہت مشہور ہے، یوٹیوب پر بھی ہم دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے جو ہے اشعار وغیرہ موجود ہے، آپ جو پڑھے ہیں اور مختلف مشاعروں میں آپ کو الحمدللہ مدعو کیا جاتا ہے، تو آپ یہ شعر شاعری کا ذوق شوق کیسے ہوا آپ کو، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، شروع میں نعت خواں کی حیثیت سے میں بچپن سے نعت پڑھتا تھا، 12-13 سال کی عمر سے میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ محمد خواجہ نذیر الدین صاحب مدظ اللہ العالی کے ساتھ مسلسل اسفار بھی ہوتے تھے، نعت کے لیے وہ لے جاتے تھے، تو ان کے ساتھ جاتا تھا مختلف جلسوں میں، بحیثیت نعت خواں میں شریک ہوتا تھا اس میں۔ میرے بڑے بھائی حافظ قاری محمد ضیاء الدین احمد صاحب، جو مولانا خواجہ نذیر الدین صاحب کے پہلے شاگرد ہیں، وہ بہت بہترین قاری بھی ہے اور نعت خواں بھی ہے۔ وہ جب نعت پڑھتے تھے گھر میں، تو میں چھوٹا تھا، مجھے ان سے نعت سن کے بڑا شوق ہوتا تھا مجھے، تو وہ ذریعہ بنا میرا نعت کے پڑھنے کا، شروعات ہوئی میری وہاں سے۔ تو مسلسل نعت خواں کی حیثیت سے میں مختلف تلنگانہ آندھرا میں مختلف اسفار کیا کرتا تھا۔ پچھلے 8-10 سال سے میں شاعری کی طرف رغبت، بچپن سے شعر شاعری کا ذوق تھا، اشعار کو لکھنا، جمع کرنا، مختلف منتخب اشعار کو جمع کر لینا اپنی کتاب میں، اور غزل، وہ ایسی غزل جو اصلاحی، جیسا مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو غزل کا عنوان تھا، غزل ان سے پہلے الگ انداز میں چلتی تھی، الطاف حسین حالی نے ایک نیا رنگ دیا، جیسا منورانہ نے اس کو ماں کی طرف لے کے آیا، تو الطاف حسین حالی کے دور میں غزل کا ایک نیا آہنگ ملا، تو میں اس انداز کی غزل کو پسند کرتا تھا جو اخلاقیات پہ ہو، تو ویسی شاعری کو میں جمع کرتا تھا۔ اور میرے استاد محترم میرا اس ذوق کو دیکھ کر مزاحاً کہتے تھے کہ تم نیم شاعر ہے، تو ان کا جملہ ایسا رہا کہ ہم اس میدان میں اترے، اور پچھلے 8-10 سال سے میں نعت، میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ کہا کب تک نعت دوسروں کی پڑھتے رہیں گے، اتنے سال سے نعت پڑھ رہے ہیں، خود بھی نعت لکھو، یہ ان کا ایک جملہ تھا۔ اور اس کے بعد نرمل کے مولانا الیاس قاسمی صاحب نے مجھے ایک جلسے میں مشاعرہ تھا، وہاں پر مجھے بحیثیت نعت خواں پیش کیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ آئندہ سال حافظ علیم الدین واحد صاحب اپنی نعت لے کے یہاں پر آئیں گے۔ تو یہ 2 حضرات کا بہت بڑا دخل رہا۔ میرے والد صاحب بھی بہت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے نعت لکھا کرو، پڑھ رہے دوسروں کی، تو بہرحال یہ 3 حضرات کا بہت بڑا ہمت افزائی میرے ساتھ شامل حال رہی، جو میں اس میدان میں اترا الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ماشاء اللہ بہت اچھے مشاعر بھی ہیں، ماشاء اللہ نظام بہت اچھا ہے، نظامت میں ماشاء اللہ ایسے اشعار بولتے ہیں، جی ہاں ماشاء اللہ نرمل کے جو بھی مشاعرے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی بہت اچھی کامیاب نظامت رہتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں بالکل جی ہاں۔ اچھا، اس کے بعد جب نعت لکھنا شروع کیا تو میں بچپن سے حضرت مولانا استاد محترم خواجہ نذیر الدین صاحب سے میں سیرت بہت زیادہ سنا کرتا تھا، اور وہ سیرت کے جلسے کرتے تھے، مختلف تفصیل سے سیرت بیان کرتے تھے، تو ان کی سیرت کو 3 ادوار ایسے چلے، 1-2 سال وہ سنتا رہا میں۔ پھر میں جب خطابت کے میدان میں آیا تو میں سینٹرل جیل چنچل بڑے میں خطابت کرتا تھا، 8 سال وہاں جیل میں نے خطابت کی، تو وہاں پر میں سیرت ہی بیان کرتا تھا وہاں پر میں، تو سیرت کا عنوان اتنا میرے لیے اتنا پسندیدہ بن گیا تھا کہ میں جب نعت لکھنا شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ مدد ملتی ہے سیرت سے، اور میری نعتوں کے اشعار میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ سیرت کے اشعار کی روشنی میں اپنے اشعار لکھتا ہوں، سیرت کے اس میں اشعار لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو زیادہ تر اشعار میرے اسی پہ ہیں، سیرت کی روشنی سے لیتا ہوں، اور حدیث کی روشنی بھی لیتا ہوں میں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے لکھ رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ عام طور سے دکنی زبان میں بھی نعتیں لکھتے ہیں الحمدللہ؟ جی ہاں، شروع میں بے ہوش محبوب نگری صاحب ہمارے تلنگانہ کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کی دکنی نعتیں بچپن میں بہت پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد سے بہت دل چاہتا تھا کہ دکنی زبان پڑھوں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو تلنگانہ کے جو مزاحیہ شعراء رہے ہیں، بچپن میں ان کو ہم سنتے تھے، پاگل عادل آبادی ہے اور خامخواہ حیدر آبادی ہے، ایسے شعراء کو ہم سنتے تھے،
تو ان کا بھی کلام جب سنتے تھے تو دکنی زبان کی مٹھاس ایسی ہے کہ جب شاعری شروع کیا تو دل چاہا کہ لوگ اس میں غزلیں لکھتے ہیں تو ہم کو نعت لکھنا چاہیے. اور مولانا ارشد علی قاسمی صاحب تحفظ ختم النبوت کے جنرل سیکریٹری، انہوں نے مجھ سے کہا کہ علیم الدین کہ دکنی زبان زیادہ لکھا کرو. جی ہاں صحیح بات. تو ان کا بھی مشورہ تھا. تو میرا شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا شروع سے، اور علماء کرام کی ہمت افزائی رہی. مولانا احمد عبید الرحمن صاحب نے بھی دکنی نعت سنی تو بہت دعائیں دی. تو مجھے بڑی ہمت افزائی ملتی ہے ان اکابرین سے جب یہ سنتا ہوں. جب نام آیا بیہوش صاحب کا تو ایک دو اشعار ہو جائیں بیہوش صاحب کے، تاکہ ہم سب کی بھی ہوش کھل جائیں. جی 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 انہی کی دکنی نعت سنا دیتا ہوں جو میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا. چند اشعار اس کے ہو جائیں. جی بالکل بالکل. بیہوش صاحب کی نعت ہے. جی ہاں بیہوش صاحب. بہت اچھی بات ہے. اچھا حافظ صاحب، ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ جو نعت گو حضرات رہتے ہیں جی ان کو الحمدللہ مدینہ منورہ کی حاضری صاحب نصیب ہوتی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کا انداز ہی الگ رہتا ہے. جو اشعار پڑھتے ہیں غیبانے میں، آپ کو عمرے کے ساتھ نصیب ہوئی ہے اور مدینہ منورہ کی حاضری کب نصیب ہوئی ہے، اور وہاں کے کچھ تاثرات آپ پیش فرمائیں ناظرین سامنے. الحمدللہ مجھے 2009 میں وہاں پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور میں اس وقت نعت گو شاعر تو نہیں تھا، نعت خواں کی حیثیت سے تھا. تو وہاں پر حاضری ہوئی میری الحمدللہ. وہاں پر ہم جیسے گناہ گاروں کی جب ختم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو تاثرات میں بیان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سرزمین اور ہمارے قدم جہاں پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات اپنے جوتے چپل اتار دیتے تھے، اور جہاں پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے دن رہتے تھے قضائے حاجت کے لیے احتراماً بیٹھتے نہیں تھے ڈر کے، ویسی سرزمین اور ہمارا سفر وہی کیفیت ہوتی کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، وہی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جو نعتیں یاد ہوتی ہے تو نعت خواں حضرات کو بڑا کیف ملتا ہے وہاں پر. سفر میں بس میں ہی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اشعار یاد آتے رہتے ہیں. اب جب نظر پڑتی جاتی ہے تو مختلف اشعار جو ہمارے شعراء اکرام نے لکھ رکھے ہیں وہ ایک ایک قدم پہ وہ اشعار یاد آتے ہیں. مینار نظر آتے نعت یاد آتی ہے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے تو محبوب کی عظمت کے آثار نظر آئے. ایسی ایسی کیفیات ہوتی ہے جس کو ہم نہ قلم بند کر سکتے ہیں نہ اس میں الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی کیفیات کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بہر اللہ کا کرم ہے وہاں سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ کرے بار بار سعادت ہمیں حاضر نصیب ہو. تو معزز ناظرین، ماشاءاللہ ہم حافظ صاحب کا تعارف سنیں، اور حافظ صاحب کے تعارف سے ہم کو ایک دو جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کی نعت گوئی میں اور شعر سازی میں اور اس فن میں جو مہارت ملی ہے ان کے بڑوں سے ملی ہے، جو ان کے والد صاحب ہے، ان کے اساتذہ ہے. انہوں نے توجہ دلائی، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرنے سے الحمدللہ آگے بڑھے.
تو آج ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحتین کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو حوصلہ افزائی کریں اور اصاغر نوازی کریں، چھوٹوں کو آگے بڑھائیں اور ان کو جذبہ دلائیں، شوق دلائیں۔ اس چیز کی آج کمی ہے، لہٰذا حافظ صاحب سے، شاعر صاحب سے ہم ملاقات کر کے ہمیں بہت جو ہے خوشی ہوئی اور الحمدللہ آپ کا تعارف ہوا۔ ہم جو ہے اس وقت میں حافظ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، اور جو ہے ہم اپنے چینل کی جانب سے ہم حافظ صاحب کو اعزازی سند پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن جو ہے ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہذا ہم جو ہے چاہتے یہ ہیں کہ حافظ صاحب کو ایک سند پیش کریں۔ ہم جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو قبول فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ میں اس قابل نہیں تھا، مولانا نے مجھے اعزازی سند بھی عطا فرما دی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ بلکہ میں نوازدبندی کا وہ خطا عرض کر دوں گا کہ سب کا خلوص، سب کی عنایت مجھے ملی، میں خوش نصیب ہوں کہ محبت مجھے ملی۔ وہ اور ہوں گے جنہیں وطن چھوڑنا پڑا، اپنے وطن میں رہ کے بھی عزت مجھے ملی۔ جزاکم اللہ خیر۔